السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 20 ستمبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات: دہلی فسادات کے سپریم کورٹ میں عمر خالد سمیت دیگر کی ضمانت پر سماعت پھر ٹل گئی۔ مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری کو بڑی راحت، ہائی کورٹ سے جعل سازی کیس میں ضمانت منظور۔ چوکیدار جاگتا رہا، چور بستے رہے، راہل گاندھی کا الیکشن کمیشن پر ویڈیو حملہ۔ ووٹ چوری کے خلاف دستخطی مہم، پرینکا گاندھی واڈرا کا عوام سے جمہوریت بچانے کی اپیل۔ دہلی یونیورسٹی طلبہ یونین الیکشن، صدر سمیت 3 عہدوں پر اے بی وی پی کا قبضہ، وی پی کی کرسی این ایس یو آئی کے نام۔ بھارت کو اسرائیلی جھٹکا، ایران کے چابہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی گئی۔ عالمی دباؤ میں جھکا ایران، جوہری مقامات پر حملوں کی پابندی کی تجویز واپس لے لی۔ پوتین کا جانشین چننے کا راز فاش، قربانیاں دینے والے ہی اقتدار کے حقدار۔ ہر موبائل میں اسرائیل کا ٹکڑا ہے، نتنیاہو کا چونکا دینے والا دعویٰ۔ البانیہ کی سیاست میں انوکھا تجربہ، حکومت میں پہلی ورچوئل وزیر کی انٹری۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر ٹی وی اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق مبینہ سازش کیس میں چند کارکنان کی ضمانت درخواستوں پر گزشتہ روز سماعت ملتوی کر دی۔ زیر سماعت درخواستوں میں عمر خالد، شرجیل امام، میران حیدر، گلف شاہ فاطمہ اور شفیع الرحمان شامل ہیں۔ عدالت نے سماعت پیر 22 ستمبر کو مقرر کی ہے۔ ابتدائی سماعت جسٹس اروند کمار اور جسٹس موہن کی بینچ کی سامنے ہوئی۔ اس سے قبل 12 ستمبر کی سماعت بھی ملتوی کی جا چکی تھی، جب اسی بینچ یا دوسرے بینچ نے فائل دیر سے موصول ہونے کا حوالہ دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ افراد دہلی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے جس نے 2 ستمبر کو ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ مظاہروں یا احتجاج کے نام پر سازشی تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئین پر پرامن احتجاج کا حق دینا ہے، مگر قانون کی حدود میں۔ ملزمین پر الزام ہے کہ وہ فروری 2020 میں ہوئے تشدد کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان فسادات میں بتایا گیا ہے کہ 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ملزمین نے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور معاملہ عدالت میں زیر سماعت جاری ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جعلی دستاویزات اور ماں افشاں انصاری کے دستخط جعلی سازی کے معاملے میں عمر انصاری کو ضمانت دے دی ہے۔ الزام ہے کہ عمر نے گینگسٹر ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی جائیدادوں کی رہائی کے لیے جعلی پاور آف اٹارنی جمع کروائی اور اس پر اپنی والدہ کی دستخط بنائے، حالانکہ وہ مفروض بتائی جاتی ہے۔ عمر کو 4 اگست کو لکھنؤ سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت وہ کس گنج جیل میں بند تھے۔ ابتدائی طور پر اے ڈی جی کے کورٹ نے 21 اگست کو ضمانت مسترد کر دی تھی، جس کے بعد عمر نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گزشتہ روز ہائی کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دی۔ معاملہ اب عدالتی کارروائی میں برقرار ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر الیکشن نظام پر انگلی اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ ملک میں ووٹ چوری ایک منظم عمل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پریس کانفرنس کی 36 سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ صبح 4 بجے آن لائن درخواستیں دے کر ووٹروں کے نام انتخابی فہرست سے حذف کیے گئے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ناگراج جی 2 درخواستیں 36 سیکنڈ میں فائنل کر دی اور اس عمل کو منصوبہ بند قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ووٹر لسٹ سے نام حذف کرنے کا عمل مکمل جانچ اور قانونی طریقہ کار کے تحت
ہوتا ہے اور اس میں شفافیت برقرار رکھی جاتی ہے۔ کانگریس پارٹی نے سابقہ ہفتوں میں انتخابی بدعنوانیوں کو اٹھایا۔ راہل گاندھی کی مہم اور ووٹر ادھیکار یاترا کا حوالہ دیا جاتا ہے جو 17 اگست سے شروع ہو کر 1 ستمبر 2025 کو پٹنہ میں ختم ہوئی تھی۔ اس میں پارٹی نے ووٹر حقوق کی تحفظ کی بات کہی تھی۔ ناگراج جی انہوں نے 2 اپلیکیشن 36 سیکنڈ میں فائل کر دی ہے، اور مزے کی بات دیکھیے یہ 4 بجے صبح اٹھ کے فائل کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، 4 بجے صبح کہا کہ بھیا میں 2 ووٹر کو ڈیلیٹ کروں گا، اور کتنے 36 سیکنڈ میں ڈیلیٹ کر دے، پھر سو گئے۔ ہماری مائنڈ میں پہلے سوال تھا کہ کیا الیکشن کمیشن بھی سو رہا ہے، مگر نہیں، سویا کوئی نہیں ہے، جگے ہوئے ہیں، سسٹمیٹکلی مدد ہو رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے ملک بھر میں ووٹ چوری کے خلاف کانگریس پارٹی کی دستخطی مہم میں عوامی شمولیت کی اپیل کی ہے۔ پرینکا نے کہا کہ ہر دستخط ایک ووٹ کے برابر ہے اور عوامی شراکت کو جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہ مہم 15 اکتوبر تک جاری رہے گی اور کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شفاف انتخابات اور ووٹر حقوق کی حفاظت کو اجاگر کرنا ہے۔ نئی دہلی یونیورسٹی طلبہ یونین انتخابات کے نتائج میں RSS سے منسلک ABVP نے بڑا فرق قائم کیا ہے۔ ABVP نے صدر عہدہ، سیکریٹری اور جوائنٹ سیکریٹری سمیت 3 اہم نشستیں حاصل کر لی۔ صدر عہدہ پر آرین مان نے 28,841 ووٹ حاصل کیے، مقابلے میں NSUI کے جوسلن چودھری کو 12,645 ووٹ ملے۔ دیگر نتائج میں کنال چودھری 33,779 ووٹ کے ساتھ سیکریٹری منتخب اور دیپیکا جھا 21,825 ووٹ کے ساتھ جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہوئی۔ NSUI کو صرف نائب صدر کا عہدہ ملا۔ راہل یادو نے نائب صدر کے عہدے کے لیے سبقت حاصل کی اور 29,339 ووٹ حاصل کیے۔ انتخابی مہم کے بعد ABVP نے اپنی فتح کو محبت اور طلبہ کے اعتماد کا نتیجہ قرار دیا، جبکہ NSUI نے کہا ہے کہ وہ انصاف کی لڑائی جاری رکھے گی اور اس انتخابی نتیجے کی تنقید کی۔ SFISA اور آزاد امیدواروں کا مظاہرہ کم ووٹوں کے ساتھ رہا، جس سے اس بار کی سیاسی جھرجھری واضح ہوئی۔ بین الاقوامی سطح پر ایک اہم پیش رفت میں امریکہ نے 2018 میں چابہار بندرگاہ کی ترقی کے سلسلے میں دی گئی استثناء چھوٹ کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق یہ چھوٹ 29 ستمبر 2025 سے منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس سے چابہار بندرگاہ کے آپریشن یا اس منصوبے میں شامل افراد پر امریکی پابندیاں لاگو ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ بھارت کے لیے اہم ہے کیونکہ اس ٹرمینل کی ترقی میں بھارتی فریق ملوث ہے اور 13 مئی 2024 کو ہندوستان نے اس بندرگاہ پر 10 سالہ معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ بھارتی منصوبے کے لیے محض رقم کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ امریکی بیان میں کہا گیا کہ پابندیاں ایران کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیاں اور بین الاقوامی نیٹ ورکس کے خلاف دباؤ کے تحت لگائی جا رہی ہے اور اس فیصلے کے ممکنہ معاشی اور تصویراتی اثرات پر بات چیت جاری و ساری ہے۔ IAEA کی جنرل اسمبلی کے موقع پر پیش کیے جانے والے مسودے کو ایران نے آخری لمحے میں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ مسودہ جون 2025 میں ایران کے جوہری مقامات پر مبینہ حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے اور ان کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتا تھا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے اس قرارداد کے خلاف پردے کے پیچھے لابی کی کوششیں کی، جس کے نتیجے میں منظور کے امکانات کم سمجھے جا رہے تھے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا یہ فیصلہ خیر سگالی اور تعمیراتی شمولیات کے جذبے کے تحت لایا گیا تھا اور معاملے کو آگے کے اجلاس تک مؤخر کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر اس پیش رفت کی سیاسی اور مالی اثرات پر بحث جاری ہے، خاص طور پر جب مختلف طاقتیں ایران کے جوہری پروگرام اور متعلقہ پابندیوں پر اختلاف کرتی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے پارلیمانی رہنماؤں سے بات چیت میں کہا کہ آئندہ ملک کی سیاسی قیادت ایسے افراد پر مشتمل ہونی چاہیے
جنہوں نے یوکرین جنگ کے مناظرات میں فعال کردار ادا کیا۔ پوتین کے بیانات سے جانشینی کے حوالے سے قیاس آرائیوں کو مزید ہوا دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روس آئندہ سیاسی سمت میں قومی اور عسکری تجربہ کو اہمیت دے سکتا ہے۔ اس وقت اوپن ذرائع اور بعض رپورٹس روسی جنگی نقصانات کے بارے میں مختلف اندازے پیش کرتی رہیں۔ یہ تنازع ابھی جاری ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی سماجی اور اقتصادی اثرات نمایاں رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کا حوالہ بھی دیے جا رہے ہیں، مگر بظاہر کسی بڑے پیش رفت کا امکان ابھی کم بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے حالیہ دورے کے دوران ایک محفل میں کہا کہ دنیا کے بیشتر فونز میں اسرائیلی ٹیکنالوجی شامل ہے، لہٰذا آپ کے موبائل میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ یہ بیان سائبر سیکورٹی، نگرانی اور بین الاقوامی تعلقات کے مناظر میں بحث کا سبب بننا۔ ماہرین نے تنبیہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک کی ٹیکنالوجی اتنی وسیع سطح پر مربوط ہو تو اس کے ذریعے نگرانی، ڈیٹا تک رسائی اور حتیٰ کہ ہنگامی حالات میں اثر پذیرائی کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ مصری ماہرین اور سابق حکومتی شخصیات نے اس قسم کے بیانات کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ قومی ڈیجیٹل خود مختاری اور سائبر سیکورٹی کے حوالوں سے احتیاط ضروری ہے۔ اقتصادی سطح پر بھی بعض حلقے کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات تجارت اور ٹیکس سپر چین پر مدغم اثر ڈال سکتے ہیں۔ البانیہ کی حکومت نے ایک ورچوئل خاتون وزیر، جیسے ڈیلا کہا گیا ہے، باقاعدہ کابینہ رکن کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ وزیر اعظم ای ڈی راما کے مطابق ڈیلا کا مقصد سرکاری اقدامات، مصنوعی ذہانت کے ذریعے کارکردگی بڑھانا اور حساب میں مدد دینا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ڈیلا کی بصیرت شکل ایک معروف اداکارہ انیلا بیشا سے متاثر ہے، تاہم اس اقدام کو اپوزیشن اور کچھ تکنیکی ماہرین آئینی اور عملی تحقیقات کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اہم انتظامی فیصلے ہمیشہ انسان ہی کرے اور احتساب انسانی ذمہ داری کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ سماجی قانونی مباحث بھی اٹھ رہے ہیں، ورچوئل عہدوں کو آئینی درجہ دینا مناسب ہے یا نہیں۔ I am not here to replace people, but to assist them. Truly, I do not have citizenship, nor do I have any personal ambition or interests. I only have data, a thirst for knowledge, and algorithms dedicated to serving citizens impartially, transparently, and tirelessly. Isn't this precisely the spirit of constitutional democracy, exercising power in the service of everyone, free from bias, discrimination, nepotism, or corruption? فکر و نظر کی گزشتہ پیشکش میں کئی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے فکر و نظر ٹی وی۔ ہم پہنچاتے ہیں آپ تک بہت اہم خبریں، وہ بھی دوربین کی گہری نظر سے۔ اگلے بلیٹن کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔